آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوشین۔ سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی اہم اور تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک میں میڈیکل آکسیجن کی بڑھتی ہوئی مانگ کے تناظر میں ملک میں آکسیجن کا مناسب اسٹاک دستیاب ہے، جس کا موجودہ اسٹاک 50,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ہے۔ ساتھ ہی آکسیجن تیار کرنے کی ملک کی یومیہ صلاحیت 7,000 میٹرک ٹن سے زیادہ اور اس صلاحیت میں اور زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ مرکزی سرکار نے ریاستوں سے کہا کہ وہ میڈیکل آکسیجن کا استعمال معقول انداز سے کریں اور بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کی خاطر اسے برباد نہ ہونے دیں۔ مرکزی حکومت نے ملک میں بے انتہا بڑھتے کورونا وائرس کے پیش نظر اپنے ملازمین کو گھر سے کام کرنے ورک فرام ہوم کی پیشکش کی، کیونکہ وبا میں دفتروں میں ایک ساتھ کام کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ وزارت داخلہ کے دفتر نے انڈر سیکرٹری کی سطح تک کے افسران سے کہا کہ وہ ورک فرام ہوم کا آپشن استعمال کریں۔ تمام وزارتوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ آن لائن طور پر دستیاب ہوں اور اگلی سے ہنگامی صورتحال میں بلائے جانے پر آ کر رپورٹ کریں۔ ملک میں بڑھ رہے کورونا وائرس خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس سے مبتلا سی بی آئی کے سابق ڈائریکٹر رنجیت سنہا آج فوت ہو گئے ہیں۔ سی بی آئی کے سابق ڈائریکٹر رنجیت سنہا کی موت جمعہ کے روز الصبح 4:30 بجے دہلی میں ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کی موت کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ رنجیت سنہا 67 سال کے تھے اور گزشتہ روز ہی ان کی رپورٹ کورونا پازیٹیو پائی گئی تھی۔ رنجیت سنہا 1974 بہار کیڈر کے IPS افسر تھے۔ چھتیس گڑھ حکومت نے کووڈ کے تیزی سے بڑھتے معاملوں کے تناظر میں لازمی خدمات برقرار رکھنے سے متعلق ایکٹ اسما نافذ کرنے سے متعلق ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اس کے مطابق ضروری خدمات کے شعبوں میں کام کرنے سے انکار کو ممنوع قرار دیا، جس کا اطلاق سبھی سرکاری اور پرائیویٹ حفظان صحت اداروں، ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر صحت کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی سے وابستہ کارکنوں پر بھی عائد ہوگی۔ ساتھ ہی طبی سامان، ادویات، ایمبولینس خدمات، پانی اور بجلی کی سپلائی کی خدمات میں کام کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکے گا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے کم بو کیوم کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کم بو کیوم پارلیمنٹ سے منظوری ملنے کے بعد ملک کے نئے وزیر اعظم بنیں گے۔ وزیر اعظم کے علاوہ صدر مملکت نے اراضی، مزدور، صنعت، سائنس اور سمندروں کے وزیروں کو بھی مقرر کیا ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی وبا انتہائی تیز رفتاری سے پھیلتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2,17,000 سے زائد نئے کیسز درج ہوئے۔ جمعہ کی صبح مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری ہوئی تازہ ترین اعداد کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 2,17,000 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے ساتھ ہی کورونا متاثرین کی کل مجموعی تعداد 1,42,91,000 کو پہنچ چکی ہے۔ افغانستان کے قندھار میں سڑک کنارے بم پھٹنے کے نتیجے میں ایک ہی کنبے کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق قندھار کے علاقے شاہ ولی کوٹ میں سڑک کنارے یہ بم پھٹا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک خاندان کے 4 افراد ہلاک جبکہ 2 بچے شامل ہیں۔ صوبائی پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ بم سڑک کے کنارے لگایا گیا تھا اور جیسے ہی گاڑی گزری یہ دھماکہ ہوا۔ تاہم ابھی تک کسی بھی گروپ کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ پی ایم کیئر فنڈ کے تحت ملک کے 100 نئے اسپتالوں میں ان کا اپنا آکسیجن پلانٹ لگانے کا فیصلہ دوئم گروپ کی میٹنگ میں کیا گیا، جس کے لیے دور دراز مقامات پر 100 اسپتالوں میں نشاندہی کی جائے گی اور 12 ریاستوں سے جہاں کووڈ کی نازک صورتحال اور میڈیکل آکسیجن کی مانگ بڑھ رہی ہے، کووڈ کے مریض زیادہ ہیں، ان میں مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، گجرات، اتر پردیش، دلی، چھتیس گڑھ، کرناٹک، کیرالہ، تمل ناڈو، پنجاب، ہریانہ اور راجستھان شامل ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبر رفتار کی تازہ ترین خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز اور دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔